الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ونشهد أن سيدنا وسندنا حبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومأوانا وملجأنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مؤمنا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک اور الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا
للعالمين. حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی قابل سعادت نام سامعین و حاضرین کرام، اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ کروڑواں شکر ہے کہ اس نے ہم بے قسموں بے لبوں پہ یہ احسان عظیم، یہ فضل عظیم فرمایا کہ ہمیں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پیدا فرمایا۔ خدا کے ذکر ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کرم کیا، زندگی نے وفا کی، تو انشاءاللہ اگلا جمعہ جو ہے وہ رمضان المبارک کے اندر ادا کریں گے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنے بندے سے پیار کا اظہار فرماتی ہے، یا جس طرح کا لگاؤ، جس طرح کی محبت اللہ جل شانہ اپنے بندے سے فرماتا ہے، یہ اس محبت کا ایک ادنا سا حصہ ہے جو ایسے ایام و شہور کی صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنے بندے کو عطا فرماتی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ بندہ جب گناہ کے بعد، خطا کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جھک جاتا ہے، تو کائنات ارض و سما کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے زیادہ خوشی نہیں ہوتی کہ جب اس کا کوئی گنہگار اس سے معافی مانگتا ہے گناہ کے بعد۔ وہ کیسا کریم ہے کہ بندہ خطا کار ہونے کے باوجود جب اس کے حضور جھک جاتا ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے کہ اسے پھر بھی میری رحمت کی آس اور امید ہے، یہ پھر بھی میری رحمت کے سہارے میرے حضور آ چکا ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک بندہ تھا، روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ گناہ کرتا، صبح کو گناہ کرتا، شام کے وقت اسے احساس ہو جاتا، وہ پھر توبہ کر لیتا، اللہ کی ذات اسے معاف فرما دیتی۔ 2-4 دن گزرتے، پھر اس کا دل گناہ کی طرف مائل ہو جاتا، وہ پھر گناہ کر دیتا، پھر اسے خیال آ جاتا کہ توبہ کر لوں، وہ پھر توبہ کر لیتا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس نے 70 مرتبہ توبہ کی اور 70 مرتبہ توبہ کو توڑ ڈالا۔ توبہ کرتا توڑ ڈالتا، توبہ کرتا توڑ ڈالتا، نیکی کرتا 2-4 دن، پھر وہ احساس ہوتا، توبہ کر لیتا، کچھ دن وہ پھر نیکی کے کاموں میں گزارنے کے بعد وہ پھر گناہ کی لت میں پڑ جاتا، پھر احساس ہوتا، پھر اس کے حضور جھک جاتا۔
ایک دن ایسے ہوا کہ جب وہ اللہ کے حضور توبہ کے لیے جھکا تو فرمان خداوندی جاری ہوا کہ اب کی بار تیری توبہ کو قبول نہیں کیا جائے گا، اب کی بار تیری توبہ کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو ہر مرتبہ توبہ کرتا ہے، توڑ دیتا ہے، تو اپنے وعدے پہ قائم نہیں رہ سکتا، تو میرے ساتھ عہد و پیمان کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، میں تجھے معاف کر دیتا ہوں، تو پھر دوبارہ گناہ کر دیتا ہے، اب کی بار تیری توبہ قبول نہیں ہوگی، بس۔ اب غور کیجئے گا، بندہ بھی تو خدا کا تھا، اب وہ ہر بار توبہ کر کے توڑ دیتا، توبہ کر کے توڑ دیتا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمان جاری ہوا کہ اب تیری توبہ قبول نہیں ہوگی، بندہ اپنی لے میں آ گیا، اس نے اللہ کو مخاطب کیا، اس نے کہا یا اللہ اگر میرے 70 مرتبہ توبہ کرنے سے، اگر میرے 70 مرتبہ توبہ کرنے سے تیری رحمت کے خزانوں میں کمی آ گئی ہے، تو نے 70 مرتبہ میری توبہ کو قبول کیا، میرے گناہوں کو معاف فرمایا، اگر 70 مرتبہ توبہ کرنے سے تیری رحمت کے خزانوں میں کوئی کمی واقع ہو گئی ہے، تیری رحمت کم پڑ گئی ہے، تو پھر میرے ساتھ ٹھیکہ کر لے، قیامت تک آنے والے جتنے انسان ہیں ان سب کے گناہ میرے کھاتے میں ڈال کے تو قیامت تک آنے والے سب لوگوں کو معاف فرما دے۔ اللہ، میں تو ہوں ہی گنہگار، تو میری توبہ کو اب قبول نہیں کرے گا۔ اگر ایسا ہے کہ میرے 70 مرتبہ توبہ کرنے سے تیری رحمت کے خزانوں میں کوئی کمی واقع ہوئی ہے، تو جتنے قیامت تک آنے والے لوگ ہیں سارے گناہ میرے کھاتے میں ڈال دے اور ان سب کو معاف کر کے اپنی جنت کا حقدار بنا دے۔ کہتے حاتم غیب سے آواز آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا 70 مرتبہ کیا، تو 70,000 بار بھی توبہ کر کے اسے توڑ کے میری بارگاہ میں آئے تو پھر بھی نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تو مجھے اپنی شاہ رگ سے قریب اور رحیم پائے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، ہر گناہ کی معافی آپ کو مصلے پہ نہیں ملے گی، ہر گناہ کی معافی، بولے ہر گناہ کی معافی مصلے پہ نہیں ملے گی، نہیں ملے گی۔ میں کل وہ دوستوں ایک ویڈیو شیئر کی، برطانیہ کی ہے، وہاں کی ایک لیڈی پولیس افسر ہے ان کی، وہ اس نے کھجوروں کی پیٹی اٹھائی ہوئی ہے، وہ مسلمانوں کے اندر کھجوریں تقسیم کر رہے ہیں اور ساتھ انہیں ہیپی رمضان وہ مبارک دے رہی ہے اور ساتھ کھجوریں تقسیم کر رہی ہے۔ میں بشیر صاحب کو کل وہ ویڈیو دکھا رہا تھا اور میں کہہ رہا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں یہ یہودی اور عیسائی مسلمانوں کے دشمن ہیں، یہود و نصارہ۔ اور ہمارے یہاں اللہ پاک خیر کرے، جو کھجور عام دنوں کے اندر 100 روپے کی بک رہی تھی، اب وہی کھجور ہے جو وہ 150، 200، 350 تک جائے گی۔ اسی کھجور سے جناب جو ہم پیسے کمائیں گے، ان پیسوں میں سے ہم رمضان میں صدقہ و خیرات بھی کریں گے، ہم لوگوں کو زکوٰۃ بھی دیں گے، اور اگر اللہ پاک نے توفیق دی کو پیسے چار جڑ گئے تو انہی منافع کے پیسوں سے، ناجائز منافع کے پیسوں سے ہم ایک آدھ عمرہ بھی کھڑکا ڈالیں گے۔ اور اگر کسی نے کوئی زیادہ ذخیرہ اندوزی کر کے زیادہ منافع کمایا تو وہ اللہ پاک خیر کرے حج پہ بھی چلا جائے گا، حج بھی کر کے آ جائے گا، وہاں سے زمزم بھی لائے گا اور پھر یہاں پہ آئیں گے۔ پھر لوگ دوڑتے پیروں کے پاس، شاہ جی حج بھی کیتا، عمرہ بھی کیتا، رمضان سے صدقہ خیرات بھی کرنی ہے پر برکت کونی پہنی۔ اللہ اکبر۔ اب وہ شاہ جی ایسا تویز کہاں سے لائے کہ ناجائز منافع خوری کر کے، لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم کر کے، لوگوں کے ساتھ زیادتی کر کے، اب شاہ جی ایسا تویز کہاں سے لائے کہ وہ جو عمرے سے برکت نہیں پڑ سکی وہ شاہ جی کے تویز سے کہاں پڑے گی؟ ہمارے بہت سارے دوست ہیں، فیملی کے بھی، ویسے بھی لوگ انگلینڈ کے اندر ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ یہ اپنی جو شاپنگ وغیرہ ہوتی ہے نا، خرید و فروخت، یہ دسمبر کے آخری دنوں میں کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا جی ان دنوں میں کیوں کرتے ہیں؟
انہوں نے کہا کہ اصل میں ایسے ہوتا ہے کہ 25 دسمبر کو عیسائیوں کی عید ہوتی ہے جسے وہ کرسمس کہتے ہیں. تو اس نے کہا ایسے ہوتا ہے کہ عیسائی کیا کرتے ہیں کہ دسمبر کے مہینے کے اندر آ کے جو چیز 100 روپے کی ہوتی ہے وہ 50 کی کر دیتے ہیں, جو 50 کی ہوتی ہے وہ 25 کی کر دیتے ہیں, جو 25 کی ہوتی ہے وہ 12.5 کی کر دیتے ہیں, جو 12.5 کی ہوتی ہے وہ 6 روپے کی کر دیتے ہیں. میں نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا جی اس لیے کہ ان لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ جو غریب طبقہ ہے وہ بھی اس خوشی کے موقع کے اندر ہمارے ساتھ شامل ہو سکے. بے شک سبحان اللہ. اب جو بندہ بازار کے اندر بیٹھ کے ناجائز منافع خوری کر رہا ہے, جو بندہ, اور پھر یہ بات بھی یاد رکھیے, میں ایک اور بات, بڑے نکتے کی بات آپ کو بتاؤں. ہمارے یہاں یہ تصور ہوتا ہے کہ حرام وہ ہے جو کسی سے ناجائز لیا جائے, کسی سے چھینا جائے, ڈاکہ مارا جائے. یہ ڈیفینیشن شاید آپ کو پہلے کسی نے بتائی ہوگی. ایک دکاندار ہے, اس نے اپنی حق حلال کی کمائی سے دکان ڈالی. بات توجہ سے سمجھ, حق حلال کی کمائی سے اس نے دکان ڈالی. اس دکان پہ آپ نے سودا رکھا, اب وہ چیز بیچ رہا. مثال کے طور پر ایک دکاندار نے کپڑا ڈالا, کپڑا رکھ لیا دکان پہ. اب یہ کپڑا اس نے لیا 100 روپے کا لیا. اب وہ اگر اصولی طور پر اسے 101 روپے کا بھی بیچے تو 1 روپیہ پرافٹ ہے اسے, ہے نا جی؟ تھوڑا خرچہ پورا ہو یا نہ ہو, لیکن اسے لاہور سے اس نے خریدا, چوکی آ کے وہ بیچ رہا. چوکی دکان پہ کرایہ, بجلی کا بل, ملازم کا خرچہ, اپنا پٹرول, سب کچھ نکال کے, سب کچھ اس کے میں ڈال کے اسے پڑا 100 روپے کا. اب وہ اسے بیچے گا 101 روپے کا, تو 1 روپیہ پرافٹ آ گئی اسے, آ گئی نا بھئی 1 روپیہ پرافٹ. اب کیا ہوتا ہے جب وہ آپ اسے کہہ رہے, وہ کہہ رہا ہے جی یہ میں 150 کا دوں گا. اب اس نے کہا نہیں جناب 150 کا نہیں, میں یہ 140 کا دوں گا یا 120 کا دوں گا. جب آپ کہتے ہیں نہیں 125 کا, تو اب اس دکاندار نے کہہ دیا نہیں یار 125 کے اندر تو مجھے کچھ بچتا ہی نہیں. یہ جملہ اس نے بولا, اس کی ساری روزی حرام ہو گئی. اللہ اتنی تو گالی کو نہیں تھا, پتا ہے کیا, ارے قسم خدا نہیں یقین منو جی, اتنی تو آپ پہنا بھی نہیں نا. ایسا ہے یہ یقین, یہ وہ باتیں جنہیں ہم توجہ نہیں دیتے. نہ تُسے یہ گلاں بولنیاں تو پینا سٹیج پر دسنیاں, پینے شیرنی چاہیے ہونی ہے, مولوی تنخواہ چاہیے ہونی ہے. انہیں کیا لگا ان گلاں نال بھائی. اب جب اس نے کہہ دیا کہ مجھے, ہمارے یہاں تو قسمیں اٹھاتے ہیں نا, ویسے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ, آپ نے فصل بیجی ہوئی تھی, مزدور فصل کاٹ رہے تھے, آپ چلے گئے, زور کی نماز پڑھ کے آپ گئے, جا کے دیکھا مزدور فصل کاٹ رہے ہیں. آپ نے پوچھا بھائی تم لوگوں نے زور کی نماز ادا کی؟ حضور ہم زور کی نماز ادا نہیں کر سکے. کہا جب زور کا ٹائم شروع ہوا تم کہاں سے فصل کاٹ رہے تھے؟ کہا حضور ہمیں نہیں پتا. کہا اگر ایسا نہیں پتا تو پھر چھوڑ دو, جہاں پہ جہاں تک پہنچ چکے اس سے پیچھے پیچھے جتنی فصل صبح سے لے کر ابھی تک تم نے کاٹی ہے ساری کو اکٹھی کرو, راگ لگا دو. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی, یہ ساری کی ساری فصل میرے لیے حرام ہو چکی ہے. ایک دکاندار دکان پہ بیٹھا ہوا, بزنس مین بزنس کر رہا, وہ اگر نماز کے ٹائم نماز نہیں پڑھتا اس کی ساری روزی حرام ہے. ہمارے ذہن میں یہ تصور ہوتے ہیں کہ حرام وہی ہے جو رات کو ڈاکہ مار کے کمایا جائے گا. جب آپ کسی کا حق مارتے ہیں, جب آپ کسی کے ساتھ ناجائز کرتے ہیں, جب آپ جھوٹ بول دیتے ہیں, بازار میں بیٹھ کے اپنی ذاتی روزی کو ہم لوگ اس اپنے اوپر خود حرام کر لیتے ہیں. آپ نے جھوٹ بول دیا, اب جھوٹ کو, جب یہ چیز آپ نے جھوٹ بول کے بیچی ہے وہ آپ کے لیے جائز کیسے ہو سکتی ہے؟ قسم اٹھا کے بیچی وہ آپ کے لیے جائز کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ کبھی پڑھ کے دیکھیں تجارت کے اصول, آپ کو لگ پتا جائے گا کہ جو تجارت ہم کرتے ہیں یہ تو سراسر گناہ کرتے ہیں ہم لوگ صبح سے لے کر شام تک. اس لیے یاد رکھیے یہ وہ گناہ ہے. اب رمضان شریف کے اندر آپ دیکھیں
اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ ذرا میں آپ کے ایمان کو تھوڑا سا تازہ کرتا چلوں۔ یار ہم لوگوں نے کیا، ہمارے روزے کیسے روزے یار؟ بابا بیٹھے میں بات آپ کو سنا دوں، نوجوان کو میرے جیسا کو بڑا پڑھا لکھا آدمی، بڑا متقی پرہیزگار قسم کا بندہ جا رہا تھا نا، رمضان شریف کا مہینہ تھا، راستے میں ایک بابا بیٹھا ہوا کھا رہا تھا۔ رمضان شریف کا مہینہ، بابا کھانا کھا رہا ہے۔ نوجوان نے پوچھا بابا جی آپ نے روزہ نہیں رکھا ہوا؟ کہا بیٹا میں روزے سے ہوں، الحمدللہ میں نے روزہ رکھا ہوا۔ اب غور کیجئے کہا، کہا بابا ہم کھا رہے اور آپ کہہ رہے میں نے روزہ رکھا ہوا، یہ کیا بات ہوئی؟ اس وقت بابے نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ میں بوڑھا آدمی ہوں، میرا معدہ بھوک نہیں برداشت کر سکتا، مریض آدمی ہوں، اگر بھوکا رہا تو مر جاؤں گا، لیکن میں اللہ کا کرم ہے روزے سے ہوں۔ کہا بابا جان کھا کے بھی آپ کا روزہ کیسے ہے؟ کہا بیٹا صرف میرا معدہ بھوک نہیں برداشت کر سکتا، باقی شکر الحمدللہ میں اپنی زبان سے میں نے کوئی لغو بات نہیں بولی، شکر الحمدللہ میں نے اپنے کانوں سے کوئی گناہ نہیں سنا، شکر الحمدللہ میں نے اپنی آنکھوں سے کوئی گناہ نہیں کیا، شکر الحمدللہ میرے دل کے اندر کوئی برا خیال نہیں آیا۔ میری زبان کا روزہ ہے، میری آنکھ کا روزہ ہے، میرے کان کا روزہ ہے، میرے دل کا روزہ ہے، میرے جسم کے ایک ایک حصے نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، حاصل میرا معدہ کچھ دیر کے لیے بھوک برداشت نہیں کر سکتا، باقی میں کھا رہا ہوں، لیکن باقی میرا پورے کا پورا جسم روزے کے اندر ہے۔ نوجوان طرف اٹھا، اسے کہا بابا واقعی تو نے بات ٹھیک کی ہے، میں تو صرف بھوک برداشت کر رہا ہوں، باقی تو مجھے پتہ ہی نہیں کہ ہاتھ کان کا بھی روزہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ کیا ہمارے معاملات کے اندر رمضان شریف کے اندر کوئی کمی آتی ہے؟ یہ تو روزہ ہے نا، داندہ کی بھی چھکا پڑ نہیں دے تو جس ملنے دار بندی چھوڑو، سویرا جی نے مولوی رضوان دیں، تے شامی جی نے مولوی رضوان دیں، اسے کہا کہاں سے نہیں چھوڑو، داندہ نے بھی روزہ آ گیا بھائی۔ یہ تاثر سراسر غلط ہے کہ روزہ صبح سے لے کر شام تک بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام ہے، یہ شریعت کے اندر تصور نہیں ہے روزے کا۔ یہ تو ہم لوگ صبح ہم جناب سحری کے ٹائم وہ اتنا بڑا جگ ہوتا، شراب ہم پانی پیتے ہیں جناب، وہ ایسے جیسے اونٹ کی طرح معدے کے اندر سراغ ہو جائے گا، ہمیں پورا دن پیاس نہیں لگے گی، صبح پیٹ بھر کے کھا لیا اور شام کو کھا لیا، ہمارا روزہ ہو گیا۔ یہ کون سا روزہ ہے بھائی؟ کس شریعت کے اندر یہ روزہ ہے؟ شریعت محمدی کے اندر اس روزے کا تو تصور ہی نہیں ہے بھائی۔ وہ تو آپ جانوروں کو بھی صبح کھلائیں سحری دیں، چھکا چڑھا کے باندھ دیں، افطاری کا ٹائم ان کے آگے بھی گھاس ڈالیں، پھر تو دانت کا بھی، بھینس کا بھی، گائے کا بھی روزہ ہو گیا، کتے بلی کا بھی روزہ ہو گیا، ہمارا بھی روزہ ہو گیا۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایک عابد آدمی، ایک متقی اور پرہیزگار آدمی، ایک ولی کامل بندہ، ولی کامل 11 مہینے عبادت کر کے وہ مقام اور مرتبہ حاصل نہیں کر سکتا جو ایک عام بندہ روزے کے 30 دنوں یا 29 دنوں کے اندر روزے کا حق ادا کر کے جو مقام اور مرتبہ حاصل کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر روزہ رکھا جائے تو روزہ یاد رکھیے گا زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ آپ نے کان سے لغ بات سن لی تو آپ کے کان کا روزہ فارغ ہو گیا، آپ نے زبان سے آنکھ سے اگر کوئی گناہ کر لیا آپ کی آنکھ کا روزہ ٹوٹ گیا، آپ نے زبان سے کوئی گناہ کرنے کو نہ، شکر الحمدللہ معاشرہ ویسے خراب ہے لیکن اس گناہ کوئی نہ کرنے۔ اب سنیں، میں نے پچھلے جمعے پہ آپ کو عرض کیا تھا کہ اپنے دائیں بائیں نظر ڈالا کریں۔ یہ زبان کا روزہ ہم کیسے توڑتے بھائی؟ ہم خدا کی نافرمانی کو کوئی نہیں کرتے، ہمارے ہاتھوں میں یہ کاؤنٹر تسبیحاں بھی ہوتی ہیں، میرے جیسے بندے بھی رمضان شریف کے اندر اچھی بات ہے، ہر بندہ یہ تسبیح پکڑ لیتا ہے، پڑھتے لوگ، اچھی بات ہے، پڑھنی چاہیے، کثرت کے ساتھ لوگ پڑھتے، خدا کی نافرمانی تو ہم کو نہیں کرتے، قرآن کثرت سے ہم پڑھتے، مساجد آباد ہو جاتی ہے، صبح شام ہم خدا کے گھر کے اندر جاتے ہیں، راتوں کو قیام کرتے، دن کو بھوک اور برداشت خدا کی رضا کے لیے بھوک اور پیاس برداشت کرتے، اللہ کو تو ہم ناراض نہیں کرتے۔
ہم کیا کرتے ہیں اس زبان سے ہماری وہ جو غیبت 11 مہینے جاری رہتی ہے، رمضان میں بھی ہم جب آپ بندوں کی غیبت کر رہے تھے آپ کی زبان کا روزہ فارغ ہو گیا، جب آپ اس آنکھ سے گناہ کر رہے تھے آپ کی آنکھ کا روزہ فارغ ہو گیا، جب آپ کان سے گناہ سن رہے ہوتے آپ کے کان کا روزہ فارغ ہو گیا۔ پھر وہ روزے کی میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ بے شمار روزے دار ایسے ہیں کہ جنہیں روزے سے ماں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، بے شک بے شک، کچھ بھی حاصل نہیں۔ وہ ہم جیسے لوگ ہیں جن کے صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک کے معمولات ہیں جو وہ ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی، صرف کھانے اور پینے سے رک جانے کا نام روزہ رکھ لیا آپ لوگوں نے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ کی قوم کے اندر ایک بندہ تھا، میں نے عرض کیا تھا پچھلے جمعے میں شاید آپ کو یاد نے کہا تھا اپنے یہ دائیں بائیں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کا خیال رکھیں، خدا خود بخود راضی ہو جائے گا، ان کو راضی کرے خدا خود راضی ہو جائے گا، انہیں خوش رکھے خدا خوش ہو جائے گا۔ یہ دائیں بائیں بیٹھے ہوئے خوش ہوئے خدا خوش ہی خوش ہے، یہ راضی ہو گئے خدا راضی راضی ہے، یہ مان گے خدا مان جائے گا۔ لیکن اگر یہ دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ناراض ہوں گے تو خدا بھی نہیں مانے گا۔ سادہ سا کلیہ سادہ سا اگر وہ عمل کرے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک بندہ تھا، مائی اور بابا تھے، ہوتا کیا انہیں ایک ٹائم کھانا ملتا ہے، جیسے یہ ہمارے بھی اللہ خیر کرے ایک مہنگائی کا ویسے ہی قرآن آیا ہوا ہے، اوپر سے بھی یہ رمضان شریف کے اندر آپ دیکھیں گے اشیاء کے لوگ پکوڑے وغیرہ نکالتے ہیں، آلو کا ریٹ ہے جو اوپر چلا جائے گا، پیاز کا ریٹ اوپر چلا جائے گا، گھی کا ریٹ اوپر، کھجور مہنگی ہو جائے گی۔ مسلمان ہی ہے نا بھائی۔ اب ہوا کیا، مائی اور بابا ہے، اپنے کیفیت یہ ہے کہ ایک ٹائم کھانا ملا 2 ٹائم بھوکے گزار دیجیے، 2 ٹائم ملا 4 ٹائم بھوکے گزار دیجیے۔ مائی نے ایک دن بابے سے بیٹھے ہوئے صلاح کر رہے ہیں، مائی نے بابے سے کہا کہ ایسے کر، جا موسیٰ نبی کو تلاش کر اس کے پاس جا اور اس سے کہا وہ خدا کے پاس جاتا رہتا ہے، اس سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے کہ ہمارے نصیب کا جو رزق لکھا ہوا نا ایک ہی بار سارا بھیجے، وہ 2-4 دن تو پیٹ بھر کے کھائیں گے نا۔ ماشاءاللہ یہ مسجد کے لیے لازمی دیا کریں، یہ آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ڈائریکٹ کاروبار ہوتا ہے، بزنس ہوتا ہے۔ اللہ دھار کو نہیں رکھنا، جڑا اللہ کی راہ دیو نا اللہ پاک کی ذات اس سے ویلا موٹر سے دینی ہے، یہ دنیا اپنی توفیق ہے، تو 10 دے سو تو 10 نے مطابق سے عطا کر سی تو 1000 جتنی توفیق ہے اتنے دیو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذات خرچ کریا کرو، یقین منو اللہ کی ذات خرچ کیتی ہے، پتہ اس نے لگسی جڑا قبرہ وچ جاساں یہی ہے چیزاں جن کے قبرہ تے کیا موجود ہو سن، انہاں صدقہ اللہ پاک کی ذات معاف کر سی۔ اس لیے اس پہ توفیق ضروری لازمی مسجد کے لیے لازمی دیا کرے، اور یہ صدقہ جاریہ جب تک یہ مسجد قائم رہے گی، آپ دنیا سے چلے جائیں، جب تک کوئی بھی بندہ آ کے اس مسجد کے اندر سجدہ کرتا رہے گا آپ کو قبر میں اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اب وہ مائی نے کہا جب موسیٰ نبی کو تلاش کر تو اس سے کہہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے کہ ہمارے نصیب کا جو رزق ہے نا ایک ہی بات میں توجہ سے سنیے گا، ٹائم مختصر ہے بات ختم کرتے ہیں، کہ میرے جو نصیب کا رزق ہے نا ہمارا وہ ایک ہی مرتبہ بھیج دے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کو اس بابے نے تلاش کیا، موسیٰ ایسے بڑی بھوک نہ گئے، کھانا جی بھر کے کھا نہیں سکتے، اگر خدا کے پاس گیا تو اس سے کہنا کہ ہمارے نصیب کا جو بھی رزق ہے ایک ہی مرتبہ سارا بھیج دے۔ اب توجہ چاہوں گا آپ کی، اب وہ پیغام پہنچ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، وہ سارے کا سارا رزق ان کا جتنا ان کے نصیب میں تھا، جتنا ان کے بات توجہ سے سنیے گا، جتنا ان کے مقدر میں تھا، اللہ نے وہ سارے کا سارا فرشتوں سے کہا، فرشتے انسانی شکل کے اندر اونٹوں پہ لاد کے وہ سارا سامان لے کے آئے، بابے کے دروازے پہ اونٹ بٹھائے، سامان اتارا، بابے کو پرچی دی اور کہا بابا تیرا کھاتا نیل ہو چکا، جو بھی تھا یہی ہے، 1 رات میں ختم کر، 2 راتوں میں ختم کر، 1 سال میں ختم کر، ساری زندگی میں ختم کر۔ اس نے چاہیے کہ باوار ہے نا تو وہ ایک دہڑا بھی لبے تو شادی میں ادھی روٹی کھانا میرا کیاں ہمارے نصیبہ نا رزق بچے رہے سی تو ہماری زندگی لمبی ہونی رہی، اس طرح رزق مکی گیا تو میں مری جا سا دنیا پر۔
لیکن میں نے کہا بابا جی آپ کے مقدر پہ اب اللہ نے لکھی آتی روٹی ہے تو آپ پوری کیسے کھائیں گے؟ زندگی نہیں سے بڑھے گی، آپ کے نصیب میں اللہ نے لکھی آتی ہے۔ اب وہ فرشتوں نے سارا کچھ اتارا، کہا بابا جو کچھ تھا یہی ہے، چاہے آج کھا لے، 2 سال میں کھا، 10 سال میں کھا، 20 سال میں کھا، جو کچھ تھا یہ پڑا ہوا ہے، اب تو جانے تیرا کام جانے ہم جانے، فرشتے چلے گئے۔ اب وہ بابے نے کیا کیا؟ بابے نے کیٹرنگ والے سے کی بات، بڑے بڑے منگائے پتیلے اور وہ جتنا لنگر پانی آیا تھا وہ سارے کا سارا اس نے پکنے کے لیے چڑھا دیا۔ مائی نے کہا، انہوں نے کہا اللہ کے نیک بندے یہ ہماری ساری زندگی کا مقدر تھا، آگے تو یہ آس امید تھی چلو ایک نہیں دوسرے دن مل جائے گا، دوسرے نہیں چوتھے دن مل جائے گا، یہ سب کچھ اس نے بھیج دیا تھا۔ اللہ اکبر، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ کتنا قریب ہے یار، کہاں اسے تلاش کرتے پھر رہے ہو، کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو، کہاں مارے مارے پھر رہے ہو؟ اگر اسے تلاش کرنا خدا چاہیے نا، خدا کو تلاش کرنا تو اپنے یہ دائیں بائیں بکھرے ہوئے لوگوں کے اندر تلاش کرو، وہ تمہیں دائیں بائیں اپنے پاس ملے گا، ان لوگوں کے اندر ملے گا وہ تمہیں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ کہتا ہے میں شارب سے بھی قریب ہوں، مجھے دائیں بائیں تلاش نہ کرو، مجھے اگر تلاش کرنا ہے تو اپنے من کے اندر تلاش کرو، میں تو تمہارے قریب بیٹھا ہوا ہوں۔ اب ہوا کیا؟ مائی نے کہا اللہ کے نیک بندے یہ تو نے کیا کر دیا؟ اس نے کہا چھوڑ، وہ جس نے آج دیا وہ پھر کوئی نہ کوئی سبب پیدا کر دے گا، وہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ بڑا کریم ہے۔ سارے کا سارا لنگر پکا کے جتنے اس کے محلے بستی کے اندر بھوکے ننگے غریب محتاج لوگ تھے سب کو بلایا، اس نے کہا آج شام آپ کی میری طرف دعوت ہے، وہ سارے کے سارے آئے، انہوں نے دعوت کھائی، کھا پی کے تو وہ موج مستی کے اندر چلے گئے۔ اب اللہ کی کرنی دوسرے دن صبح کا وقت ہوا، وہی فرشتے اتنا سامان پھر اس کے گھر اتار کے پھر چلے گئے۔ اس نے شام کو پھر پکایا، پھر تقسیم کر دیا، دوسرے دن فرشتے پھر آ گئے، وہ گھر جس گھر کے اندر چولہا نہیں جلا کرتا تھا وہاں پہ لنگر جاری ہو گیا، لوگ آ رہے کھا رہے جا رہے، آ رہے کھا رہے جا رہے۔ اب ہوا کیا؟ 1 سال کے بعد، 1 سال گزرنے کے بعد موسیٰ کلیم اللہ کا وہاں سے گزر ہوا، دیکھا جہاں چولہا نہیں جلا کرتا تھا وہاں پہ بڑے بڑے لنگر پاک رہے، لوگ کھا رہے اور جا رہے، جناب پورا وہ سلسلہ لگا ہوا ہے۔ آپ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی باری تعالیٰ وہ گھر جس کے اندر چولہا نہیں جلا کرتا تھا وہاں پہ لنگر لگا ہوا، تو نے ان کا مقدر سارے بھیج دیا تھا، پھر یہ کیا معاملہ؟ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ وہ جو میں نے پہلے دن ان کا بھیجا تھا اصل مقدر ان کا، وہ ان کا ذاتی معاملہ تھا، وہ مال ان کا ذاتی تھا، وہ ان کا اپنا تھا، سب کچھ وہ میں نے انہیں دے دیا۔ اب بابا بڑا سیانہ نکلا، اس نے اپنا جو کچھ تھا وہ سارا کچھ میرے بندوں پہ خرچ کر کے میری ذات پہ قرضہ چڑھا ڈالا۔ وہ نصیب اس کا تھا، مقدر اس کا تھا، وہ سارے کا سارا کھانا بابے کا تھا، بابے نے کھانا میرے بندوں کو کھلایا، میری ذات پہ قرضہ چڑھا ڈالا، میں نے دوسرے دن پھر وہ قرضہ اتار دیا، اسے پھر وہ قرضہ چڑھا دیا، میں صبح قرضہ اتارتا ہوں وہ شام کو چڑھا دیتا ہے۔ اب جب تک بابے کی زندگی ہے، بابا جب تک میری ذات پہ قرضہ چڑھاتا رہے گا میں وہ قرضہ اتارتا رہوں گا، وہ جب تک میری مخلوق کو کھلاتا رہے گا میں اس کے رزق کو قیامت تک بڑھاتا رہوں گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت۔ اسی لیے میرے کریم نے فرمایا نا کہ جس کسی نے ایک کھجور کے ساتھ بھی، اور عرب تے چلو سستیاں نہیں تھا تے میں تجھے دسیا اصل مومن اللہ پاک خیر کرے، اج کھجوراں دا ریٹ جے بازاروں پتہ کرے کچھ ہور ہو سی، کل کچھ ہور ہو سی تے پرسوں پہلے روزے جائے وہ کھجور جی سوچ ایتھے رکھی چوکی آنی تے ریٹ ودنا پیا۔
مسلمان ہے مومن نہ مال ودنا دینا نا بھائی برکت پینی ہے اس وچ 6 مہینے پہلے کھجور سٹاک کی اور وہ ودنا پہ ریٹ اس طرح وہ کھجور جی آج 100 روپے کی نہیں کل 100-150 نہیں ہو سی پرسوں پہلے روزے اللہ خیر رکھے تو کئی ماتڑا کی وہ بھی نہیں نصیب ہونے لگی ہے تو ماڑے دسترخوان پر اتنی نعمتیں ٹکی گا ہوں تو میں پھر دعا منگا تو میں آخر شاہ جی یہ حدیث پاک ہے واللہ حنا میں روزے دار کی دعا جڑی روزے نے ٹائم قبول کر وہ ماڑا گمانڈی ہے جڑا پانی کا روزہ کھولا ہے تو میں 70 نعمتیں رکھی دا ہے میں اللہ کو دعا کرا یا اللہ میں جہری سعادت نصیب کر تو کتھوں ماری کا دعائیں قبول کر سی جرا وہ چھوڑ دو ان باتوں کو ہاتھ اٹھانا چھوڑ دو آنسو بہانا چھوڑ دو خدا کی مخلوق کے خرچ کرنا شروع کرو اللہ ساری دنیا کی نعمتیں عطا فرما دے گا مارے محلے چ ایک بندہ اسے گھر سکی روٹی بھی نہ ہے یرا تو مارے دسترخوان پر 50 نعمتیں ہون پئیاں تو وہ بھی بچیاں میں چکی تھا تو کوڑے دان بھی سٹا تو میں دعا کرا میں یا اللہ اج دی رات نہیں ماری عبادت قبول کری وہ غریب بھوکا ستیا ہوا ہے تو ماری عبادت تو قبول ہو سی جرا ہم اتنی مہنگائی کر دیتے ہیں سوچے کتنے بندے یار کتنے لوگ ایسے آخر کیا کہتے ہیں بچے یہ سب کے بچے موجود ان بچوں کو کیا پتا باپ کہاں سے لاتا ہے انہیں کیا احساس کہ میرا باپ 500 روپیہ لے کے بازار میں گیا ہے اسے میری من پسند چیز نہیں مل سکی اور میرا بچہ کرنڈی کا سوٹ پہنے کہ غریب کا بچہ آخر اس کی بھی تو عید ہوتی ہوگی نہیں یار یہ بھی تو سوچتا ہوگا آخر یہ بھی تو خدا کی پیداوار ہے نا میرا بچہ کرنڈی کا سوٹ پہنے اور غریب کے بچے کے پیر کے اندر جوتی بھی نہ ہو تو میں جاؤں خانے کعبے کا حج کرنے کے لیے تو اللہ وہ حج لپیٹ کے مجھے اس حج سمیت جہنم میں ڈالے گا کہے گا میرا بندہ تڑپتا رہا میرا بچہ بغیر جوتوں کے تھا تیرا بچہ کس کیفیت کے اندر تھا یہ حدیث قدسی ہے میں انشاءاللہ اگلے جمعے پہ اس حوالے سے آپ کو عرض کروں گا اس لیے میری آپ سے صرف یہ ریکویسٹ ہے میں یہ نہیں کہتا آپ 5 سٹار ہوٹلوں پہ افطاری کریں اللہ نے جو نعمتیں دے رکھی ہیں انہیں کھائیں جی بھر کے کھائیں لیکن کم از کم اپنے ارد گرد اپنے محلے کے اندر ہوں خیر نواں رواج آئے گا ہوں نال روپیہ 500 دینے نال لگ رہے ادھر کیا موبائل کٹ رہے وہ جناب پوری ہیں کوئی سیلفی نہیں ہے جی یہ کیا ترغیب دے وہ یار کیسی تھے میرے نبی کو نہیں پتا تھا ترغیب کا 1400 سال پہلے میرے نبی کو نہیں پتا تھا کیوں فرمایا کہ صدقہ ایک ہاتھ سے دو دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہونی چاہیے یہاں جناب زکات کے پیسوں سے احسان بھی کوئی نہیں زکات کا پیسہ وہ ایک احسان کر رہے ہو زکات ہے ہی غریب نہ آ کے اس کے پیسوں سے دیتے ہوئے وہ جناب غریب لوگ کھڑے اور ساتھ سیلفیاں بن کے وہ اخبار ایک ہے جی جناب ترغیب دے اور لعنت ہے ایسی ترغیب پہ کیا میرے کریم کو نہیں پتا تھا اس لیے اگر یہ چاہتے ہیں رمضان قبول ہو آپ کو ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑا کے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہ چھوٹے چھوٹے آپ کے محلے کے اندر کوئی غریب ہے کوئی ناچار ہے کوئی لاچار ہے چپ چپیتے خاموشی کے ساتھ آپ اس کی خدمت کرتے ہیں یقین مانے خدا کے عزت و جلال کی قسم وہ آپ کو اتنا کچھ عطا کرے گا اتنا کچھ عطا کرے گا اتنا کچھ عطا کرے گا کہ آپ کا تصور ختم ہو جائے گا آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی اس کی عطاؤں کے دروازے آپ پہ بند نہیں ہو سکے اللہ مانگے سے کتنا مانگ ہماری کتنی کیپیسٹی ہے کتنا مانگ لو گے لیکن اگر خاموشی سے اس کی مخلوق کو راضی کرنا تو جلے اسے غریبی پلا کرو نا تو جلے اس نے منہ میں جملہ لکھا جا اللہ توڑا پلا کر ہے اسے ایک جملے کے صدقے اللہ آپ کی قیامت تک کی زندگی کو مالا مال فرما دے اس واسطے کہ روزیاں چل چڑھ لگا تک کوشش کرو غریب غربیاں لاچار لوگوں کا خیال کرو تے بازار جڑے تاجر ہیں انہاں کی بھی ہاتھ جوڑو نہیں آہو جے ایک مہینہ نہ کوئی فائدہ نہیں روپیہ دے نال تک کینو کیا ہونا پیا قارون شداد نمرود گئے اس دنیا پر لگے یہ روپیہ کو سارا نہیں بنیا تے جے اس مہینے چ تھوڑا جا منافع کماؤ منافع عام سالے چ اگر تو 100 نال 10 کمانے ہو تو مہینے چ 100 نال 5 کمائی نو جڑا من تے نہ لگے
اس لیے اس بات کا خیال رکھیں، لوگوں کو ترغیب دیں اس بات کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آنے والا مہینہ لوگوں پہ جی بھر کے خرچ کریں، لوگوں کو خوش کریں، لوگوں کے اندر آسانیاں تقسیم کریں، اور اپنے آخری پیغام یہی ہے، اپنے دل کو لوگوں کی قدورتوں، نفرتوں، غیبتوں سے پاک کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کے صدقے آپ کو مالا مال فرما دے گا۔ وما علیہ الا البلاغ۔